انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر دو قوتیں رکھی ہیں، ایک خیر کی قوت اور ایک شر کی قوت، یعنی بائی برتھ یہ دو فورسز ہیں انسان کے اندر، گڈ اینڈ ایول، خیر اور شر۔ ہدایت کا رستہ بھی واضح کر دیا اور گمراہی کا، شر کا رستہ بھی واضح کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ البلد میں ارشاد فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دونوں راہیں دکھا دی ہیں۔ اور میرے عزیز و دوستو، اس کے ساتھ ایک ایسا نظام وضع کر دیا جس میں انسان کی ان قوتوں کے زیر اثر انجام پانے والے اعمال پر جزا و سزا کا تصور بھی رکھ دیا کہ عمل خیر پر جزا ہے اور عمل شر پر سزا بھی ہے، یعنی جزا اور سزا کا تصور۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ الابراہیم میں ارشاد فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے کل نفس ما کسبت، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ حساب تو ہوگا اس دنیا میں، اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو بھی اور اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو بھی اچھائی اور برائی کا حساب ہوگا۔ سورہ زلزال کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص ایک ذرہ برابر اچھا عمل کرے گا وہ بھی اسے اپنے سامنے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برا عمل کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ ہر چھوٹا بڑا عمل لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹا ہے یا بڑا ہے ہر ایک لکھا جا رہا ہے، لہذا حساب تو ہوگا۔ اور پھر سورہ المدثر میں آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، فرمایا کہ ہر ایک شخص اپنے اعمال کے بدلے جو اس نے کما رکھے ہیں گروی ہے، رہن ہے، رہن، ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ لہذا جواب دہی جسے کہتے ہیں مسئولیت عظیم، بگ انکوائری، یہ تو ہوگی۔ لیکن میرے عزیز و دوستو، بدعمالیوں پر جو سزائیں ملتی ہیں وہ کبھی دنیا میں بھی ملتی ہیں، آخرت میں تو بدلہ ہے ہی ہے، لیکن کبھی دنیا میں بھی ان کا بدلہ ملتا ہے، سزا ملتی ہے۔ اور جو آخرت میں سزا ہے اس کا تو وعدہ ہے، لیکن دنیا میں کبھی نقد اس کی سزائیں مل جاتی ہیں، اور وہ جو سزائیں ہیں وہ کبھی تو محسوس ہوتی ہیں اور کبھی غیر محسوس ہوتی ہیں۔ کچھ سزائیں ایسی ہیں جو محسوس ہیں، مثلا مختلف انسان مختلف قسم کی پریشانیوں میں گرفتار اور مبتلا رہتے ہیں، کبھی جانی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کبھی مالی پریشانی، کبھی منصب کی پریشانی، کبھی عزت و آبرو کی پریشانی، کوئی روزگار اور حالات کے ہاتھوں نالا ہے اور کوئی عزیز و اقارب اور دوست احباب سے شاکی ہے۔ یہ دنیا کی سزائیں ہیں جو ہمیں محسوس ہوتی ہیں، جنہیں ہم فیل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ دنیا کی سزائیں ایسی ہیں جو غیر محسوس ہیں۔
محسوس سزاؤں میں تو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی کوئی مصیبت آتی ہے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن جو غیر محسوس سزائیں ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا۔ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک رستے پر جا رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ پراگرس ہے، رپورٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو یہ غیر محسوس ہے، انٹیلیجبل غیر محسوس سزائیں، آج میں انشاءاللہ تعالی ان پر روشنی ڈالوں گا۔ انٹیلیجبل سزائیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ غیر محسوس جو سزائیں ہیں وہ محسوس سزاؤں سے زیادہ تباہ کن، خطرناک اور ڈسٹرکٹیو ہیں۔ جو غیر محسوس سزائیں ہیں، میں ان کو ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یا اللہ، میں کتنے گناہ کرتا ہوں، لیکن تیرا شکر ہے کہ تو نے کبھی مجھے سزا نہیں دی، کبھی گرفت نہیں کی، کبھی پکڑ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، اور وہ یہ بات ڈالی، یعنی سمجھیں کہ وحی کے ذریعے سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ نہیں، تجھے تمہارے گناہوں کی سزائیں تو مل رہی ہیں لیکن وہ تمہیں محسوس نہیں ہو رہی۔ تب انہوں نے یہ اللہ سے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ، وہ غیر محسوس سزائیں کون سی ہیں جنہیں میں محسوس نہیں کر رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں پکڑ میں نہیں ہوں، اللہ کی گرفت میں نہیں ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ غیر محسوس سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہم نے تمہیں مناجات کی لذت سے محروم کر دیا ہے؟ یعنی دنیا کی غیر محسوس سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ مناجات الہی کی لذت سے محروم ہونا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو محسوس کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے وقت لذت محسوس ہو تو سمجھیں کہ آپ گرفت میں نہیں، اور اگر مناجات الہی کی لذت سے محروم ہو چکے ہیں تو سمجھ لیں یہ بھی ایک سزا ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مناجات الہی کی لذتیں ہیں، جسے کہتے ہیں حلاوت ایمان، ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ، چسک، ایمان کا مزہ۔ آج ہم ایمان کے مزے سے، ایمان کی لذت سے محروم ہو چکے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے۔ یہ ایک لمبی دعا ہے اور اس دعا کا ایک ٹکڑا میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا یہ ہے کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور بصری و جلاء ہمی و ذہاب حزنی۔ اے اللہ تعالی، تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور میری آنکھوں کا نور بنا دے، وَجِلَاءُ ہمی، اور میرے غموں کو اور میرے پریشانیوں کو اس کے ذریعے سے دور کر دے۔ اب دیکھیں یہ جو حدیث ہے جس کا میں نے ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن پڑھوں تو مجھے لذت محسوس ہو۔ لہذا میرے عزیزو دوستو،
اگر قرآن پڑھتے ہوئے اور اگر تلاوت کرتے ہوئے یا ذکر اللہ کرتے ہوئے ہمارا دل لگے، مناجات الہی کی لذت اور چسک ہم محسوس کریں، تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس سے محروم ہو چکے ہیں تو سن لے کہ یہ بھی گناہوں کی ایک سزا ہے۔ پھر دوسری سزا جو غیر محسوس ہے اسے کہتے ہیں قساوت قلبی، یعنی دل کا سخت ہو جانا، پتھر دل جسے کہتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، جب ایمان والوں کے سامنے اس اللہ ایک اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی بات کی جاتی ہے، اس کا حکم بیان کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تولیت تلاوت کی جاتی ہے، تو زادتہم ایمانا، فرمایا ان کا ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان نہیں بڑھے گا اگر دل سخت ہو جائے گا، قساوت قلبی۔ اور میرے عزیزو دوستو، اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ انسان کا دل ہی پتھر کا ہو جائے، سخت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ المائدہ آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، یعنی جو دل سخت ہوتے ہیں ان کو قلوب قاسیہ فرمایا یہ قلوب قاسیہ ہیں۔ اور دل سخت کیسے ہوتے ہیں اس کا اس آیت میں اشارہ بھی فرما دیا، فرمایا کہ دل سخت ہوتا ہے نقض عہد سے، وعدے کو توڑنا، وعدہ خلافی کرنا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، پہلی بات یہ ہے کہ دل اگر وعدہ پورا کیا جائے گا، وعدہ خلافی نہیں کی جائے گی تو دل نرم ہوگا، اور اگر وعدے کی پاسداری نہیں کی جائے گی تو دل سخت ہو جائے گا۔ دوسرا فرمایا تحریف آیات، چنانچہ فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کیوں بھائی؟ کہ دل کے سخت ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کا غلط مطلب نکالنا، اپنی مرضی کا مفہوم، ام مواضع، آیات قرآنی کو ان کی جگہ سے بدل ڈالنا، تحریف آیات۔ اور نمبر 3 یہاں پر فرمایا کہ نسیان تذکیر، نصیحت کی بات کو بھولنا، یعنی نصیحت کی بات کو قبول نہ کرنا۔ چنانچہ میرے عزیزو دوستو، آپ حضرات توجہ فرمائیں گے، ہمارا رویہ آج عمومی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، عمومی رویہ کیا ہے؟ ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہم اس نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے ان سے لڑتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ نصیحت کی بات کو قبول کیا جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے لڑ پڑتے ہیں، جا بھئی اپنا کم کر جا کے تینوں کی مسئلہ ہے۔ عام طور پہ آج ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں اس بے دینی کے دور میں، جو بوڑھے سفید ریش یا بڑی عمر کے جو حضرات ہیں، اس پریشانی سے دوچار ہیں، کیونکہ ان بزرگوں نے، بڑی عمر کے لوگوں نے وہ دور دیکھا کہ جس دور میں خیریں تھیں، برکتیں تھیں، اولاد لوگ جو تھے وہ فرما بردار تھے۔ آج کا یہ جو بے دینی کا دور ہے، اس دور کے اندر ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل آزاد ہوں،
چنانچہ اگر کوئی بزرگ گھر کا بڑا یا راہ چلتے ہوئے کوئی بوڑھا کسی کو نصیحت کرتا ہے تو وہ نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے لڑنا شروع ہو جاتا ہے، جاؤ بابا جی اپنا کام کرو جا کے، تو انو کی ایسی جو مرضی کریے۔ یہ ہے نسیان تذکیر، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ ہاں جی، قساوت قلبی کی تیسری وجہ یہ ہے کہ نصیحت کی بات کو قبول نہ کرنا، اور چوتھی وجہ اس آیت میں فرمائی ارتکاب خیانت۔ کیا جی؟ ارتکاب خیانت، خیانت کا مرتکب ہونا۔ چنانچہ کیا فرمایا؟ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، کہ تو ایسے لوگوں کو اکثر، اے مخاطب، تو ایسے لوگوں کو اکثر دیکھے گا کہ وہ کوئی نہ کوئی خیانت کرتے رہیں گے، مگر چند ایسے ہیں، الا قلیلا منہم، چند ایسے ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ اب میرے عزیزو دوستو، گناہوں پر جو غیر محسوس سزا ہے اس میں ایک سزا ہے قساوت قلبی، دل کا سخت ہو جانا، پتھر بن جانا، اور میں نے کہا کہ اس کی 4 وجوہات قرآن پاک کی اس آیت سے میں نے ذکر کر دی، اور 4 وجوہات جو بیان کی میں نے آپ کے سامنے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا دل ہدایت کی بات کو قبول نہیں کرتا تو وہ بھی گناہوں کی سزا ہے۔ اسی سمجھنے ہیں کہ گناہ دی سزائے وے کہ ہاتھ کٹ جائے، یا کسی کو سزا دی جائے، کسی کو مار دیا جائے، کوئی جیل میں چلا جائے، کوئی گرفت ہو جائے، پکڑ ہو جائے، یہ ہے سزا۔ یا عام طور پہ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ، جاتے جاتے ٹھوکر لگ گئی، گر گئے، چوٹ آ گئی، بخار ہو گیا، بیماری ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، یا مال میں کاروبار میں لاس ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہیں میرے عزیزو دوستو، یہ تو ظاہری سزائیں ہیں، لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا لیکن بندہ سزا میں گرفتار ہوتا ہے۔ ان میں تیسری چیز یہ ہے کہ نیکیوں کی توفیق کا نہ ملنا، اور نوٹ کریں اس بات کو، اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا۔ اللہ جب کسی اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی، پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی خام خواہ کی نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا، ایک بندے کو کسی نے یہ کہا کہ تو نماز پڑھ، تو اس نے کہا کہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں اور اس ڈیوٹی کے مجھے پیسے ملتے ہیں، تو کیا ڈیوٹی کے وقت میں نماز پڑھوں، ڈیوٹی چھوڑ دوں اور جا کے نماز پڑھوں، یعنی حرام کماؤں؟ میری بات آپ سمجھ رہے؟ یعنی اس کو شیطان نے یہ چکر دے دیا کہ تو حلال تب ہی کمائے گا کہ جب ڈیوٹی پوری دے گا، نمازیں جاتی ہیں تو جاتی رہے۔ نہیں میرے عزیزو دوستو، یہ بات یاد رکھنا، رزق حلال عین عبادت ہے، عبادتوں کے بعد رزق حلال، ہم کہتے ہیں رزق حلال عین عبادت ہے، لیکن رزق حلال عین عبادت ہے فرائض کے بعد، رزق حلال عین عبادت ہے ادائیگی فرائض کے بعد۔ بھائی رزق حلال اگر کمانا ہے تو کمائیں، بڑی اچھی بات ہے، اسے کمائیں، حاصل کریں، لیکن فرائض کی ادائیگی کے بعد۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کل قیامت کو یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں ڈیوٹی پر تھا اور میں
اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا تو کیا ہے پھر یہ ہے کہ میں نے جناب نماز چھوڑ دی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الماعون میں ایک جملہ ارشاد فرمایا 2 آیات میں، اور سورہ الماعون سب کو آتی ہے، آپ دیکھیں اسے. فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. ہلاکت ہے کن کے لیے؟ بولو یار. تسی آکھو گے یہ چنگی گل ہے، بے نمازیاں واسطے ہلاکت تے ایسا سنیا ہے، اے نماز پڑھنے والوں واسطے بھی ہلاکت. اللہ فرماتا ہے ہاں ہے، فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. کون نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہارے ہوئے جی کے ساتھ. موت پہ گئی نماز پڑھنے لگے، موت پہ گئی. مولوی صاحب نے ذرا کو قرات لمبی کر چھڑی، دعا لمبی کر چھڑی، سیاپا ہی پہ گئی، مصیبت ہی پہ گئی. مسجد میں 2-4 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، ایسے دل پر بوجھ. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو معاف فرمائے. لہذا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ رزق نہیں چھینتا. کیوں بھائی؟ روٹی نہیں کھوندا رب اگے پئی روٹی نہیں چک لیندا کہ جا بھائی جبریل دے سامنے جڑا سالن والا ڈونگا پیا چک لیا. ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا، بلکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اور چوتھی وجہ ہے یہ کہ تلاوت قرآن پاک سے غفلت. یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری بات کو ذرا آپ حضرات ذرا فوکس کریں گے، اس پر توجہ کریں گے. کیا ایسا نہیں؟ اچھا یار، میں یہ واز نہیں ہے، یہ درد دل ہے. سارے حضرات، میں بھی اور آپ بھی، اور خاص طور پہ یہ نوجوان، ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا ایسا نہیں کہ کئی دن گزر جائیں اور ہم نے قرآن کو کھول کر دیکھا بھی نہ ہو؟ کیا ایسا نہیں کہ ہفتوں گزر جائیں اور ہم نے قرآن کو چھوا بھی نہ ہو؟ کیا ایسا نہیں کہ کئی ایام گزر جائیں اور ہم نے ایک آیت بھی تلاوت نہ کی ہو؟ اگر ایسا ہے اور اگر ہے تو سمجھیں کہ یہ سزائیں ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ اپنے ذکر سے دور کر رہا ہے ہمیں. ہاں ہمارا حال یہ ہے. ہاں بھائی تو نے اپنا سٹیٹس اپلوڈ کیا، اپڈیٹ کیا، جی کیا. کب کیا؟ یہ 2 منٹ پہلے کیا. اچھا ماشاءاللہ. یہ فیس بک کب کھولی؟ جی 5 منٹ پہلے. اچھا تم نے اپنا واٹس ایپ کب کھولا؟ جی یہ 10 منٹ پہلے. اچھا یار یہ دوسری سائٹ موبائل کو کب کھولا؟ ابھی 5 منٹ پہلے. اور قرآن کو کب سے کھولا ہوا ہے؟ ذرا اس پر بھی غور کریں یار، ادھر بھی توجہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. قرآن پاک کی آیات کلام اللہ ہے. کیا ہے؟ بولو. کلام اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں ہمارے ساتھ. اور کلام کیا ہوتا ہے؟ کلام وہ چیز ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے. میں یہ آپ سے کلام کر رہا ہوں، مخاطب ہوں، یہ باتیں میرے اندر سے نکل رہی ہیں نا. یہ کلام اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہفتے گزر جاتے ہیں، ہم نے کبھی قرآن کو چھوا بھی نہیں. ہم نے قرآن کے ادب کے چکر میں قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب وہاں پر ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا. لا الہ الا اللہ. پھر ایک یہ ہے کہ عبادت کو بوجھ محسوس کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافقین کی ایک عادت ذکر کی. فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم
یہ منافقین ایسے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، قَامُوا كُسَالَى، تو یہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، عبادت کو اپنے اوپر بوجھ محسوس کرنا، ذکر الہی سے لاپرواہی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اور نفسانی خواہشات کے سامنے شکست، دنیا کی محبت، کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا، کونی گل یار خیر ہے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم گناہ کر دیتے ہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے، غیبت ہے، چغلی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا ذر لا تنظر الى صغر الخطیئہ ولکن انظر الى من عصیت، یہ نہ دیکھو کہ یہ صغیرہ ہے یا یہ کبیرہ ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ اور فضول کاموں میں مشغول ہونا، ہم اپنے وقت کو فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے جی بھائی صاحب، اسی محفلہ رکھنے ہیں، پروگرام رکھنے ہیں، آیا جی یار کو گپ شپ کریں گے، ہیں او یار تو آیا ہی نہیں، اچھا ہم کیا کرتے ہیں، ہم فضول باتوں کے لیے، لہو و لعب کے لیے محفلیں انعقاد کرتے ہیں، اس میں جناب کھانے پینے اشتہا انگیز چیزوں کو رکھتے ہیں تاکہ لوگ آئیں، روٹی بڑی اچھی ہوئے گی، آیا جے، فل ماحول ہوئے گا، اور وہاں کیا ہوتا ہے، سب فضول، الف سے لے کے یہ تک وہ ساری مجلسیں جو رات کے وقت 3 4 5 گھنٹے ہم منعقد کرتے ہیں، لگاتے ہیں، سب لہو و لعب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تہاڈے کول پوچھ کو نہیں ہونی۔ اللہ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں ہے، تاک میں ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اسے کچھ بھولتا نہیں۔ اللہ کے پروگرام میں کوئی فائل ڈیلیٹ نہیں ہوتی، وہ جو ہمارا اعمال نامہ ہے نہ کبھی دفتر جلیں گے، نہ سیلاب آئیں گے کہ وہ پچھلے سارے کھاتے کلیئر، کوئی سسٹم کرپٹ نہیں ہوتا اس میں، کوئی فائل کرپٹ نہیں ہوتی اس میں، کچھ ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو دوستو، یہ چند وہ سزائیں گناہوں کی میں نے آپ کے سامنے عرض کی جو غیر محسوس ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ خیر ہے، لیکن اگر نیکیوں میں دل نہیں لگتا تو یہ بھی سزا، اگر نیکیوں کی طرف دل نہیں جاتا، عبادات کو بہت سمجھتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔